تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا ہے، یہاں تک وہ جب ہماری عدلیہ یہاں تک پارٹیزن ہوئی کہ اس نے پارٹی سے اس کا سمبل چھینا، لیکن ہمت کی کارکنان نے پتہ نہیں کتنے 100 سمبل پہ الیکشن لڑا اور رات 9 بجے تک تحریک انصاف سویپ کر رہی تھی۔ 9 بجے کے بعد آج پھر اطلاع آئی ہے، 9 بجے کے بعد جو کچھ ہوا سارے پاکستان کے لوگ گواہ ہیں۔ 9 مئی میں آج پھر مردوں کو، عورتوں کو، پارلیمنٹیرین کو اس گناہ میں 10 سال 5 سال جیل دی گئی ہے کہ تم لوگوں نے دہشت گردی کی۔ آپ کے تھرو ہم اسی جج صاحب سے کہتے ہیں، آپ کے تھرو ہم عدلیہ سے کہتے ہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر دل پہ ہاتھ رکھ کے 9 مئی کی دہشت گردی خطرناک تھی یا شہباز اینڈ کمپنی کا تمام الیکشن پہ حملہ خطرناک تھا؟ 25 کروڑ انسانوں کا کسی مینڈیٹ بندوق زور کی بنیاد پہ چھین کے دہشت گردی کی بنیاد پہ وہ ٹھیک حکومت کر رہی ہے۔ آج 11 اگست ہے، محمد علی جناح کی تقریر کے میں صرف 3 نکات آپ کو بتاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب تقریر کی تفصیل بہت ہے، یہ میں پھر میرے دوست کو وہ دوں گا محمد علی جناح صاحب کے متعلق، کیونکہ مطالعہ زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد علی جناح صاحب، I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property and religion beliefs of its subjects are fully protected. یہ محمد علی جناح صاحب 11 اگست کو فرماتے ہیں ملک سے کہ یہ دوسری بات۔ The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. میں نہیں کہتا، یہ شریف آدمی نہیں کہتا، یہ شریف نہیں کہتا، یہ مادام نہیں کہتی، یہ نہیں کہتا، محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do. تیسری بات وہ کہتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، شوگر اینڈ جو کچھ ہمارے وہ کر رہے ہیں۔ Black marketing is another curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. According to our judicial notions, sentences are passed and sometimes fine only are imposed. Now we have to tackle this monster, which today is a colossal crime against society in our distressed condition. When we constantly face shortage of food and our essential commodities of life, a citizen who does black marketing commits, I think, a great crime, the biggest and most grievous of crimes. These black marketers are really knowing, intelligent, ordinary, responsible people, and when they indulge in black marketing, I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of control and regulation of food, stuff, and essential commodities and cause wholesale starvation and war. بات یہ ہے محمد علی جناح صاحب، یہ تین چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اگر یہ لوگ مانے، ویسے بھی ہم نے تاریخ کو شروع کرنی ہے۔ آج سے میرے خیال میں ہر چھت پہ، ہر گلی میں، ہر گلی کی نکڑ پہ، ہر چوک پہ ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ گلی گلی میں شور ہے، یہ حکومت چور، گلی گلی میں شور ہے، یہ حکومت شور ہے۔ ڈیموکریسی زندہ باد، آمریت مرد آباد، عمران خان کو رہا کرو، تحریک انصاف زندہ باد، یہ ہمارے سلوگن ہونے چاہیے ہر جگہ۔ میرے خیال میں تجویز کرتا ہوں، میں تو خود یہی گانا گاتا رہوں گا۔
گلی گلی میں شور ہے یہ حکومت چور ہے. ڈیموکریسی زندہ باد, آمریت مرد آباد. قیدیوں کو رہا کرو. عمران خان اس ایسے تاثر کوئی نہ لے. اس ساری اس کی عمران خان اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. میری تجویز ان ساتھیوں سے یہ تھی, یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بربادیوں کا ذمہ وار یہ حوالدار اسپیکر ہے. یہ حوالدار اسپیکر 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے, علی محمد خان سمیت, اس شریف آدمی سمیت, اس شریف آدمی سمیت, اس آدمی سمیت, ان سمیت گھنٹوں 6 گھنٹے MNAs اور سینیٹرز کھڑے رہتے پسینے میں شرابور. اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں ہے, اپنی اس کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے. میں گواہ ہوں, ہم سب گواہ ہیں. جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان کی بیٹی مریم بی بی جیل میں تھی, روزانہ 30 آدمی ملتے تھے, کسی پہ پابندی نہیں تھی. بالکل. میں اس کو تجویز کر رہا ہوں میرے ساتھیوں کو کہ ہمیں اسپیکر کے پاس جانا چاہیے, قیصر صاحب کی سربراہی میں جائیں, ان سے ملیں کہ مسٹر اسپیکر سر, جب تک ہم 3-4 آدمیوں کو آپ اجازت نہیں دیں کہ ہم عمران خان سے ملیں, جب تک آپ اس سپرڈنٹ جیل کو یہاں نہیں بلاتے اور سارے ہاؤس کو پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ نہیں کرتے, ہم آپ کو یہ اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. میری یہ تجویز ہے. جب تک یہ نہیں کرتے میں اکیلے کیا کروں گا. بہرحال بات یہ ہے, پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. گلی گلی میں, آج سے گلی گلی میں, مکانوں کی چھتوں پہ, ہر جگہ مردوں عورتوں کو یہی سلوگن لگانے چاہیے, عمران کو رہا کرو, قیدیوں کو رہا کرو. جس طرح افریدی صاحب نے کہا پارلیمنٹ کو آزاد کرو, پریس کو آزاد کرو, God bless you all. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک مرتبہ پھر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں 2 بجے تک ٹرائل چلاتے ہوئے, عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج 2 ججمنٹ اناؤنس ہو چکی ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مرتبہ پھر 10 سال کی سزا ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے کہ بے انصافی کی یہ چھڑی اگر گھومتی رہی تو عوام کی آواز جو اس بچی کچی جمہوریت کے لیے پھر بھی اٹھ جاتی ہے, عوام کا حوصلہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا. آج پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کو 180 سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی, جس نے 3 کروڑ ووٹ لیا تھا, پھر ایوان میں ابتدا میں 91 ووٹوں کے ساتھ نمائندگان کے ساتھ بیٹھی. آج ہم ایوان میں 76 نمائندگان کے ساتھ بیٹھے ہیں.